سب سے امپورٹنٹ چیز بڑی ڈیٹیل سے میں نے وہ بیان بتایا 164 کا، لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا سٹارٹ سے اپنے ناظرین کے لیے اس کہانی کو لنک کر کے پہنچائیں کہ اتنا جب میں یہ پڑھ رہا ہوں یا لوگ اس میں جان رہے ہیں تو یہ تو ایک ایسی ظلم اور بربریت کی داستان ہے جس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر ہونا چاہیے. یہ سٹارٹنگ فرام دیٹ کہ پولیس نے بازیاب کیسے کرایا تھا، وہاں پر کیا معاملہ ہوا تھا؟ ذوق صاحب بالکل آپ نے صحیح عکاسی کی ہے کہ جو بھی ان 3 صفحات کا بیان پڑھے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ اتنا خوفناک واقعہ ہوا. ایک انگلش کا بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ لائف از ایز گڈ ایز یور مائنڈ سیٹ. تو پولیس کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. ابھی جو ایک نیوز کو یہ جو موصول ہوئی ہے، اطلاعات اور تصویر بھی ملی ہے، فوٹیج بھی مل چکی ہے، یہ بالکل بھٹا چوک میں ایئرپورٹ کے پاس ایک فلٹر ہاؤس ہے جہاں پہ گاڑیوں کا اس فوٹیج کی بات ہو رہی ہے کہ جس رضا ڈار کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت کا وہ بچہ ہے، قریبی عزیز ہے، وہی ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی جب وہ لے کے گیا ہے. اور وہ کہاں جا رہے تھے؟ وہ ایئرپورٹ کے قریب جا رہا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں جو کچھ بھی ہو گیا. اب ذرا پولیس کی نیگلیجنسی دیکھیں کہ وہاں سے وہ دونوں عورتیں جو ہیں وہ گاڑی سے جب ایک تیز رفتار گاڑی سپیڈ بریکر پہ جاتی ہے تو وہاں پہ گاڑی تھوڑی سی نا وہ رک جاتی ہے تو وہاں سے وہ دونوں چھلانگ لگا دیتی ہیں. وہ روڈ پہ آ کے تو شور مچانا شروع کر دیتی ہیں کہ ہیلپ ہیلپ. اب وہاں پہ ایک ٹریفک کانسٹیبل کھڑا ہے، وارڈن، اچھا، جو ان کے پاس آتا ہے ان سے پوچھتا ہے تو وہ اس پہ بھی بلیو نہیں کرتی. وہ سامنے فلٹر ہاؤس جہاں پہ گاڑیوں کا تیل تبدیل کیا جا رہا ہے، جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں نظر بھی آ رہا ہے اور ناظرین دیکھ رہے ہیں اور پولیس والے بھی نظر آ رہے ہیں. وہ جو ایس ایچ او اس میں فریاد اشرف ہے جس کو بعد میں بلوایا گیا، جس کی کمر آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر وہاں پہ اس وارڈن نے ان عورتوں کو کہا کہ آپ ہماری بہنیں ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر خواتین کو بلوایا گیا. لیڈیز پولیس جب وہاں پہ پہنچی ہے تو میرا تو خیال ہے کہ آئی جی پنجاب کو سب سے پہلے اس وارڈن کو اور اس خاتون کو بلوانا چاہیے جو لیڈی کانسٹیبل ہے، جس نے آگے انگلش میں بات کر کے اس کو کہا کہ ہم فورسز ہیں اور آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اس خاتون کے کہنے کے بعد اس نے ایس ایچ او کی بات سنی. وہ ایس ایچ او کی بات نہیں سن رہی تھی. اور میں ایک وضاحت بھی کر دوں کہ یہ جو بلر ہم نے اسکرین پہ کیا ہوا ہے یہ وہ متاثرہ خاتون ہیں. وہ خواتین یہاں پر ہی موجود تھی اور ان کی آئیڈینٹی چھپائی گئی ہے یہاں پر. اب دیکھیں اس میں سب سے پہلے ڈی اے جی آپریشن، ڈی اے جی انویسٹیگیشن، پولیس افسران نے یہ کہنا شروع کر دیا جی ہم نے بازیاب کروا لی. اچھا ویسے یہاں بھی میں بھی ایک کنفیوژن میں ہو گیا کہ وہ ایئرپورٹ یہ جو ملزمان جن کو کہا گیا نامزد کیا گیا وہ خود ایئرپورٹ چھوڑ کے آ رہے تھے؟ دیکھیں جو نامزد ملزمان ہیں وہ اتنے دھڑلے سے پہلے جو آپ نے عکاسی کی ہے یہ وہ بیان ہے جو اس نے عدالت میں دیا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جا رہے تھے کہ آپ واپس چلی جاؤ. اور اگر وہاں پہ وہ جمپ نہ کرتی، باہر نہ آتی، ایک وارڈن ان کو ریسکیو نہ کرتا اور وہ واپس تھانے آ کر بتاتی نہ سارا واقعہ تو شاید یہ واقعہ ایسے ہی گول ہو جاتا، چونکہ وہ 62 افراد اس میں شامل ہیں. اب جو مقدمہ درج کیا گیا اس کے بعد بھی اب بھی جو 10 افراد پکڑے گئے جو باس، ایک اعلیٰ پولیس افسر سے ہماری بات ہوئی ہے کہ یہ باس کون ہے، یہ کتنا با اثر ہے. تو انہوں نے کہا یہ ایک اسپیسیفک ٹرم ہے. جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کرمنل ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو باس، مرشد، یہ ان کے لفظ ہیں، الفاظ ہیں، یہ ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتی ہے. لیکن جو باس ایف آئی آر میں بار بار ذکر ہے وہ اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے. وحید اس کا نام بتایا گیا اور اس کے ساتھ 4 افراد اور بھی ہیں. اچھا اب وہاں پہ کتنے افراد اب تک گرفتار ہو گئے؟ دیکھیں ابھی تک انہوں نے 8 افراد کو حراست میں لے لیا. اب جو وہ ویڈیو کال کر رہے ہیں یہ دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہے. یعنی جو مینشن کیا کہ وہ خواتین ان کے سامنے موجود ہیں وہ ایک لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اور وہ بے لباس ہیں اور وہ ویڈیو کال کر رہے ہیں دوستوں کو بھی. تو ان دوستوں کو بھی شامل تفتیش نہ صرف کیا گیا ہے بلکہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. جو 8 افراد باس سمیت پکڑے گئے ہیں یہ بھی ان میں شامل ہیں. اور وہاں پر جو واقعہ یہ ایک نیشنل ٹی وی پہ کیسے بتایا جا سکتا ہے، لیکن جو بیان اس نے دیا ہے وہ اتنا خوفناک بیان ہے جو 4 روز تک ان کے ساتھ ہوتا رہا اس گھر میں اور کسی کو پتہ نہیں چلا. ابھی شاید دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ جو بیان ہم نے ابھی سٹارٹ میں انٹرو میں بتایا یہ شاید مکمل ہو، لیکن اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں قواعد و ضوابط کے مطابق نہ بتا سکے نہ دکھا سکے. یہ اتنا انٹینس معاملہ تھا اور یہ بیان جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ خواتین وہاں پر ہیلپ کی بات نہ کرتی، میں سوچتا ہوں یہ بیان اگر وہ پھر پولیس تک نہ جاتی، یہ بیان ریکارڈ نہ ہوتا تو کیسے پتہ لگتا کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا. اب یہاں پر سوال یہ ہے ایک کہ جتنے بھی افراد گرفتار ہوئے کیا ان میں سے کسی کا پہلے بھی کرمنل ریکارڈ ہے؟
یقیناً ہوگا. دیکھیں پولیس اس بات کو چھپا رہی ہے. ذوق صاحب پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ there is no force can effectively operate without the help of the community. ہم کمیونٹی کو شامل ہی نہیں کرتے. اس وارڈن نے ہیلپ کی, اس ایک خاتون لیڈی کانسٹیبل نے ہیلپ کی, شہری پولیس کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن پولیس جو ان دہاڑیوں سے باہر آئے. اب اس کیس میں جس میں 42 کروڑ روپے کی بات ہے, تو رضا ڈار نہ صرف سنگاپور گیا, بلکہ ناظرین کو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی بتاتا ہوں, آپ نے پڑھا ہوگا, اس نے بیان دیا ہے وہ اسپین بھی گیا اس کو ملنے. اور یہ جو کرپٹو کرنسی کا کاروبار کر رہے ہیں, اس میں 42 سے 43 کروڑ روپیہ ان کا کاروباری لین دین چل رہا ہے. اب اس کے موبائل سے اس کے دوستوں کو میسیجز کیے جا رہے ہیں اور ان سے پیسے منگوائے جا رہے ہیں, اور کئی لاکھ ڈالر وصول بھی کیے جا چکے ہیں. پولیس کو یہ چاہیے. اچھا, اب اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جو باس وحید ہے جس کا کہا گیا کہ یہ جیسے آپ عام ٹرم میں یوز کرتے ہیں, اس کا بیسک کردار کیا تھا, کیوں اس کو بار بار فون کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا کو یہ بالکل کلیئر کرنا چاہیے, اور وہ ضرور کریں گے. ایسے کئی باسز ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے گینگ بنا رکھے ہیں. اب جب یہ بارسلونا سے یہ دونوں لڑکیاں اسلام آباد میریٹ ہوٹل پہنچی ہیں, تو رضا ڈار کے ساتھ یہ خود اپنی مرضی سے پھرتی رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے بعد جب لاہور لایا گیا سالگرہ کا کہہ کے کہ سالگرہ کی ایک تقریب میں جانا ہے, تو وہاں پھر جو 4 دن ان کے ساتھ ہوئے ہے وہ سارا سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھ کے سنا دیا ہے. اور اتنا خوفناک. اب ہم کیا کرتے ہیں جی, شہر بھر میں کامبنگ آپریشن ہو رہا ہے جی, تو یہ کون سے کامبنگ آپریشن ہے کہ اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں. اور اس بیان میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ 4 افراد جن کے پاس چھریاں اور ان کے پاس شیشے وہ تھے کہ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. اور اس کے ساتھ اب ایک یہاں پہ یہ چیز میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ خواتین کا بیان آ گیا, اب جو ملزمان یہ گرفتار ہیں 8 کل ملا کر ملزمان, ان کا کوئی موقف اب تک سامنے آیا؟ کوئی انہوں نے کیا بیان ریکارڈ کرایا ہے, کیا تفتیش میں ہوا ان سے اب تک؟ دیکھیں ایک تو بیان وہ ہے جو پولیس کے پاس موجود ہے. اب ہوگا یہ جو اس میں ایک تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ رضا ڈار کے بارے میں اعلیٰ پولیس افسران 2-3 پولیس افسران یہ کہہ چکے ہیں. ایک پریکٹس ہوئی بھی ہے جو مقدمہ درج ہوا ہے ایس ایچ او ڈیفینس چیف میں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی رضا ڈار کے تو وہ مہمان تھے. اچھا, تو اس نے تو نہیں کچھ کیا. تو وہ سٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہے وہ بار بار آ رہا تھا. اب کتنے پیسے ہو گئے, اس کی والدہ سے بھی بات ہوئی. ابھی ہوگا یہ کہ 15-20 ملزم پکڑے جائیں گے, اور یہ کہا جائے گا جی 8 ملزم چلان کرتے نہیں جڑے اصل ذمہ دار نہیں. دیکھیں جو آئین ہے ہمارا جو CRPC ہے, اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ شریک جرم جو ہوتا ہے اس کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے. یہاں پر اس میں 1-2 بااثر افراد ہیں جو اتنے بااثر ہیں کہ وہ یقیناً پولیس کوشش کرے گی ان کو بچانے کی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے آج بھی جو ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے یہ کہا ہے کہ ہم ہتھکڑیاں لگا کر لے کر گئے اور میرٹ پر تفتیش کی جا رہی ہے, ان کو حوالات میں بند کیا ہوا ہے. جبکہ بعض رائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو ایک گھر میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ AC بھی لگا ہوا ہے. اچھا, اس میں سے کچھ چیزیں تو assumption پر بیسڈ ہیں, لیکن اب کیونکہ ایک اصل معاملہ ہوتا ہے قانونی معاملے کے حوالے سے, مدعی اب پاکستان میں موجود نہیں ہو, بیرون ملک چلا گیا, شناخت پریڈ کا معاملہ ہے, باقی دیگر معاملات ہوں گے, وہ قانونی معاملات اب کیسے حل ہوں گے؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے ریلیٹ کیا ہے. دیکھیں وہ کل گئی ہیں دونوں, ان کا میڈیکل بھی ہو گیا ہے, DNA کے لیے بھی نمونے بھیج دیے گئے ہیں, اور انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے. لیکن اب یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوایا جاتا ہے تو پھر میجسٹریٹ کی موجودگی میں جب شناخت پریڈ کی جاتی ہے, تو ابھی تفتیش میں ایسے ایسے سکم باقی رہ چکے ہیں جن کی وجہ سے بعض بااثر افراد کو یہ کہہ دیا گیا ہے فکر نہ کرو تسی کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, جو ہمارا سسٹم ہے. اب اگر وہ ان خواتین دونوں کو یہ کہا گیا یہاں پہ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو اب یہ سارا معاملہ کیا ڈیجیٹل ہوگا, ان کو ویڈیو کال پر لیا جائے گا, یا ان کو پاکستان دوبارہ بلایا جائے گا کیونکہ جرا بھی ہوگی کیس آگے بھی چلے گا, انہوں نے بھی نشاندہی کرنی ہے, بہت سے قانونی معاملات میں ان کو خود پیش ہونا پڑے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے پھر آپ کا. دیکھیں اب تو قانون موجود ہے, آپ ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ کئی ایسے کیسز میں ویڈیو کال پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے. اگر اس کو ہم ٹرائل بیس ایگزامپل بنانا چاہیں تو ان کو ویڈیو کال پہ لیا جا سکتا ہے, ان کے نمبر ہیں, ان کی فیملیز کے نمبر ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا اٹس ٹو ڈیفیکلٹ, کیونکہ یہاں پہ جو ہوتا ہے ہو کیا رہا ہے کہ جی IG پنجاب کی طرف سے اگر کوئی ٹکر جاری ہو رہے ہیں تو وہ یہ کہا جاتا ہے جی وزیر اعلیٰ کے وی این کے مطابق IG پنجاب کو ایک خواب آیا, انہوں نے CCP کو کہا, پھر DIG اور SP تک بات پہنچی, تو آگے 3 بوتلیں شراب کی نکلتی ہیں اس بات میں بھی.
تو بھائی ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو کام کر رہا ہے, شیر کی شہرت اسے شیر بنائے رکھتی ہے ورنہ وہ بلی ہے, تو جو چھوٹا ملازم کانسٹیبل بھی کوئی کام اچھا کرے تو اس کو اپریشیٹ کریں, اچھا بلوائیں. اب اس میں جو سب سے بڑا جو سٹارٹ میں آپ نے بات کی تھی کہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو پولیس کہتی ہے کہ ہم نے بازیاب کرایا, دوسری طرف شواہد یا جو معاملات سامنے آ رہے ہیں مبینہ طور پر کہ وہ خود ان کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے ہیں. ایک تو پولیس نے یہ موقف کیوں اپنایا, اور جب یہ دونوں چیزیں پیرالل آ جائیں گی تو وہ کیس پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں کیس پر بالکل اثر پڑتا ہے. سب سے پہلے تو ایف آئی آر جو دی گئی ہے, تو اس کے بعد بھی یہ کہا گیا, بہت سے پولیس افسران نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی, جب تک ہم یہ جھوٹے جگاڑ کریڈٹ چھوڑیں گے نہیں. اگر کوئی چھوٹا ملازم کام کرتا ہے اس کو بتائیں کہ جی اس نے کیا ہے, وہ دوبارہ اور اچھا کرے گا. ہمارے پاس جو تصویر موجود ہے وہ فوٹیج بھی ہے جو پولیس کو موصول ہو چکی ہے, اور آج نہیں ہوئی, یہ پہلے کی ہو چکی ہے. ان کو تو سارا پتہ ہے, ایس ایچ او کو بھی پتہ ہے. اب ایس ایچ او وہاں پہ موجود ہے جو نظر آ رہا ہے, لیکن یہ کہا گیا کہ جی ہم نے بازیاب کروایا. اور یہ اتنی مضحکہ خیز بات تھی کہ جب یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کس طرح سے گاڑی چلتی گاڑی سے انہوں نے چھلانگ لگائی, ان کی جان بھی جا سکتی تو سیف سٹی سے بھی سامنے آ سکتا ہے. سیف سٹی سے آ چکا ہے. یہ 3 فوٹیجز اس وقت پولیس کے پاس ہیں. سیف سٹی کی فوٹیج, اس جو وہ جہاں پہ وہ تیل بدلا جا رہا تھا, ٹھیک ہے, جو وہ سٹور ہے اس کی فوٹیج ہے, اس سٹور کی, اور ایک بالکل اس کے سامنے کیمرہ لگا ہوا تھا. اب ایک چیز جو وہ بار میں کہا گیا کہ ہم پیسے آ رہے ہیں اکاؤنٹ میں, تو اکاؤنٹس بھی سامنے آئے ہیں کہ اس میں بھی پیسے شو ہوئے ہیں. دیکھیں یہ اس نے بیان دے دیے ہے کہ 33 اس کے فرینڈز جو ہیں 33 ان کو میسج کیے گئے کہ اتنے پیسے بھجوا دیں, اور یہ اس کے موبائل سے کیے گئے. اور رضا ڈار کا اس نے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ وہ آگے اس نے میرا موبائل اور لیپ ٹاپ لیا اور پھر میسیجز کرتے رہا. پھر اس کی والدہ سے بھی بات ہوئی. تو یہ حبس بجا میں رکھنا, کڈنیپ کرنا, اور وہیں اس جگہ پہ. اور اس میں بھی ایک خوفناک بات یہ ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, تو اس کے بعد رضا ڈار صاحب پھر چلے گئے ان بچیوں کو وہاں پہ چھوڑ کے, اور جو درندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس ہاتھ میں جو نائف کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ چھریاں دکھا رہے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی حالت غیر ہوئی ہے تو پھر وہاں پر ایک ایسے بندے کو بھی بلایا گیا جو انگلش میں بات کر رہا تھا. بالکل ایسے ہی, اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں رہا تھا,